الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ میں رہ کر زندگی گزارنے والی میری ماں اور بہنوں، یہ اللہ رب العزت کا ہم سب کے اوپر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس مبارک مجلس میں بیٹھ کر دین کی بات سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میں اس لائق نہیں ہوں جو آپ حضرات کے سامنے بہت دیر تک باتیں کر سکوں، لیکن اس وقت ہمارے جماعت امیر قاری صاحب کا حکم ہوا اور پھر حضرت مولانا عبد الرزاق صاحب رحمانی مدد اللہ العالی اور پھر ہمارے امام و خطیب جامع مسجد نردہ کا بھی حکم ہوا، پھر ہمارے دوست مولانا افروز صاحب کا بھی اصرار ہوا کہ آپ بھی کچھ بات کر لیں۔ میرے محترم بزرگوں، میں ان تمام بروں کی بات کو نہ کاٹتے ہوئے چند لمحے کے لیے آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ تعالی چند منٹ ہمیں صحیح کہنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ جو مجلس ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ شادی کے موقع سے لگائی گئی ہے، شادی کی نسبت پر یہ مجلسیں سجائی گئی ہے۔ ہم اور آپ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس شادی کو بحق قبول فرمائے اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ شادی بیاہ یہ کھیل نہیں ہے، یہ کوئی تماشا نہیں، یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، اور شادی یعنی نکاح ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ جس سنت کو، جس عبادت کو ہم اور آپ آج کے دور میں اس وقت بجائے شادگی کے ساتھ کرنے کے، جس کا حکم اللہ کے نبی بہت پہلے فرما چکے ہیں کہ سب سے بہترین شادی وہ ہے اور سب سے مبارک شادی وہ ہے جس شادی میں کم سے کم خرچ کیا جائے۔
جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، یہ شادی آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود شادیاں ہوئی ہے، اور پھر آپ کی صحابزادیوں کی بھی شادیاں ہوئی ہے، آپ ان کی شادیوں کو دیکھیں۔ اور سب سے زیادہ مشہور واقعات جو کتاب میں لکھا گیا ہے وہ آخری بیٹی، چہیتی، سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی محترمہ، جن کا نام تمام لوگ جان رہے ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو امام حضرت حسین اور حسن کی والدہ محترمہ ہے، اور علی مرتضیٰ جس کو شیر خدا کہا گیا ہے ان کی بیوی ہے۔ آپ تاریخ کو جب پڑھیں گے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت علی اور بی بی فاطمہ کا شادی کا تاریخ طے ہوا ہے، وقت مقرر کیا گیا ہے، علی کے پاس کوئی مال و جائیداد نہیں تھا، علی کے پاس یہاں تک کہ اپنے سر چھپانے کے لیے گھر نہیں تھا، علی کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے، اس کے بعد بھی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کی نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ دین کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر نہیں۔ آج اگر شادیاں ہو رہی ہیں، کوئی لڑکے والے اگر شادی کر رہے ہیں کسی لڑکی سے تو 4 چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ کیا دیکھا جاتا ہے؟ سب سے پہلے حسب نسب دیکھا جاتا ہے، دوسری چیز خوبصورتی دیکھا جاتا ہے، اور تیسرا چیز کیا دیکھا جاتا ہے؟ مال دیکھا جاتا ہے، اور پھر بعد میں سیرت دیکھتے ہیں۔ مالداری ہے، مال و دولت ہے، تب تو بہت اچھا ہے۔ بہت سارے لوگ تو اپنے سینہ پہ ہاتھ رکھ کے ایسے ٹھوک کے کہتے ہیں لڑکے والے ہم سے مقابلہ کر سکے گا؟ ارے اللہ کے بندے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، کیا دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا؟ جس چیز کو شریعت نے اور معاشرے کے اندر جو بیماریاں پنپ رہی ہیں اور جس چیز کو شریعت نے منع کیا ہو، آج اسی کو سینہ ٹھوک کے چوڑا ہو کے کہتے ہیں ہے ہم سے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ کیوں بھائی؟ میرا لڑکا گریجویٹ کیا ہوا ہے، پائلٹ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اس کے بعد پیتھولوجی میں پخانہ پیشاب چیک کرتا ہے۔ جی ہم بغیر 10 لاکھ روپے لیے ہوئے ہم شادی نہیں کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم کو دھپاچی چاہیے، دھپاچی کے علاوہ شادی کربے نہیں کریں گے، پیسہ بھی چاہیے اور دھپاچی بھی چاہیے، پلسر بھی چاہیے۔ اب لو کھانے کا وقت پر روٹی نہیں مل رہا ہے، گھر پر چھپر پر، حقیقت میں آنکھوں دیکھا ہوا حال میں بیان کر رہا ہوں، صحیح ڈھنگ سے گھر نہیں بنے ہیں، مطالبہ کر رہا ہے 2 لاکھ روپیہ ایک اپاچی لیں گے۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اس لیے معاشرے کے اندر جو شادیاں ہو رہی ہے، بہت اللہ ماشاءاللہ ایسے اکا دکا ہے جو چپکے سے دبی زبان میں کہتے ہیں ہم کچھ نئے لیں گے، لیکن اندر سے ہے، اندر سے ہے، وہ خود نہیں بولے گا، داماد جو کرے گا کرے گا، ہم تو کچھ نہیں کریں گے۔ کون طے کرے گا؟ داماد، ہمارا بڑکا داماد آئے گا نا تو وہی فیصلہ کرے گا۔
اب दामाद आया तो क्या, कुछ तो लेंगे नहीं, लेकिन एक ठो अपाची दे दीजिएगा ना। लड़का लड़की कैसे आएगा है लीजिए। उसके बाद लिस्ट बना के भेजेगा, फ्रिज, गोदरेज, कूलर, बाप कमा के रख दिया है। शर्म आनी चाहिए। अल्लाह ने बाजू में ताकत नहीं दिया है, अरे कमा के लो। शरीयत ने हराम करार दिया, जाके फतवा ले लो इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना से। कहना कि एक मौलवी साहब था झोलटंगा, वो कह रहा था जहेज लेना हराम है। सही में हराम है। हकीकत में जहेज का मुतालबा करने वाला ये जालिम है, आज के दौर में ये डकैत है। इसलिए अल्लाह से डरो। औलाद पैदा करके फख्र करने वालों, कल कयामत में अल्लाह के सामने पेशी होना पड़ेगा। उस वक्त शर्मिंदगी से सर झुकाना पड़ेगा, मुतालबा को पूरा करना पड़ेगा, और तुम्हारे नेकियों को उसके बदले में अदा कर दिया जाएगा। उस वक्त समझ में आएगी अपाची और 1.5 लाख और 2 लाख कहां गया। इसलिए शादी ब्याह को बिल्कुल आसान किया जाए, सादगी के साथ किया जाए। लड़का लड़की का जोड़ा लग जाए, बगैर मुतालबा का सुन्नत तरीके पर मस्जिद में निकाह करो, बगैर मुतालबे का। आप ये सोच रहे हैं कि मौलवी बयान कर रहा ही भी लिया होगा। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मौलवी साहब भी लेता है। अरे मौलवी साहब लेता है, वो तो लोगों को कहता है, मना करता है, लेता नहीं है। लोग झूठा बदनाम करता है। मौलवियों साहब लेता है। अल्लाह से डरो, मौलवियों को बदनाम करने से बचो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम फिरोगे, मौलवियों को खोजोगे तो नहीं मिलेगा। ये वक्त आ रहा है। अल्लाह का डर पैदा करो, अल्लाह से डरो। कुरान की तालीम बच्चे को दो, दीन की तालीम बच्चियों को दो, खुद भी दीनी तालीम हासिल करने की कोशिश करो। उम्र में कभी भी मना नहीं किया गया इल्म हासिल करने के लिए। इसलिए अल्लाह से डरो और मुआशरे को बिल्कुल साफ सुथरा बनाओ। अहद करो, जब भी अपने बेटे के शादी करेंगे इंशाअल्लाह हम जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अरे मेरे पास भी बेटा है, हम भी सीना ठोक के कहते हैं जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए हद करें, बेटी वाले भी हद करें। कोई मुतालबा करने वाला है उसको धुतकार के भगा देंगे, चलो निकलो यहां से, तुम्हारा जगह नहीं है। बेटी वाले भी हद करें। बेटी वाले बेचारे परेशान होते, किसी से लगाइए ना, जो दुनिया चलता है कर ही देंगे ना। अब लीजिए, लेना देना दोनों दुरुस्त नहीं है। अब हम पड़े हुए, बेटी वाले में अपनी नीयत को, अपने इरादे को मजबूत करे, अपने दिल को मजबूत रखे और मुआशरे के अंदर बच्चियों को तालीम दे। आज बगैर तालीम की बच्चियां जिंदगी गुजार रही है, बच्चियों की जिंदगी में दीन नहीं है। लड़का देखने के लिए जाएंगे तो पूछेंगे क्या है, लड़की देखने के लिए जाएगा तो पढ़ी लिखी है, कुरान नमाज। लड़का तहियात भी नहीं जानता है, लड़की के से पूछेगा दरूद शरीफ पढ़ो तो, तहियात पढ़ो तो, कहेगा लड़की तहियात भी नहीं पढ़ सकी। लड़का खड़े खड़ पेशाब करता, उससे मतलब नहीं है, लड़की से तहियात सुन रहा है। लड़का के लिए भी दीन का होना जरूरी है, जिस तरीके से लड़की के दीन के लिए होना जरूरी है। इसलिए मुआशरे के अंदर जो खराबियां पैदा हो रही है, ये जहेज की जैसी लानत, बुराइयां, ये कैंसर सी बड़ी बीमारियां जो पनप रही है, इस बीमारियों को मुआशरे से कोई दूसरा आदमी खत्म नहीं कर सकता है जब तक कि हम अपनी नियत और इरादे को सही नहीं करेंगे। आज मुआशरे के अंदर जहेज जैसी लानत बढ़ती जा रही है। बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं अच्छे अच्छे घराने में, खूबसूरत है, सीरत भी है, सब कुछ है, बाप के पास मुतालबा पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। वो बच्चियां बाप के दहलीज पर बैठी हुई है, सिसकियां ले रही है, माँ की नींदें हराम है, बाप करवटें बदल बदल कर रात गुजार रहा है, बाप का चेहरा सूखा जा रहा है, लेकिन हमें जालिम बने हुए हैं किसी के मुतालबे पर। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह से डरें। इसलिए भाई बुजुर्गों, दोस्तों, वक्त है शादी ब्याह को सादगी के साथ करने का। कोई जरूरी नहीं है खूब लाम जाम काप करें, ऐसी कोई जरूरत नहीं है।
آپ کو اللہ نے وسعت دیا ہے، لڑکے والے ہیں ولیمہ کرے، لڑکی والے ہیں لڑکے والے کو بلائے یا خود جائے مسجد میں نکاح کرے، یہ نبی کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہم سب کو صحیح دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے زیادہ وقت لے لیا ہے، حضرت سے معذرت چاہیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے حضرت مولانا فیروز صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتے ہیں حضرت آئیں اور کچھ ہم سب کو نصیحانہ کلمات سے مستفیض فرمائیں۔